اگر پاکستان کو ایک پرانی قیمتی الماری سمجھا جائے تو اس کے دروازوں میں کئی صدیوں پرانے راز بند ہیں۔ کچھ پرانی چابیاں زنگ آلود ہو چکی ہیں، کچھ تالے کبھی کھولے ہی نہیں گئے۔ ماضی میں دنیا کے کئی بڑے تاجر اور مہم جو بالکل ان مہم جوؤں کی طرح جو سنہری شہتیر کی تلاش میں جنگلوں اور صحراؤں کا رخ کرتے ہیں، یہاں آ کے تیل و گیس کے ان چھپے خزانوں کی تلاش میں نکلے۔ کچھ نے ریت میں انگلیاں ڈال کے چمکتا ہوا ذرہ ضرور دیکھا، مگر پورا خزانہ ہاتھ نہ آ سکا۔ وقت کے ساتھ یہ درازیں پھر بند ہو گئی اور چابیوں کا پتہ مٹی اور وقت نے چھپا دیا۔ اب ایک نیا موڑ آیا، اعلان بھی غیر معمولی ہے اور دروازہ کھولنے والا بھی غیر ملکی۔ یہ ماضی کی مہمات کا تسلسل بھی ہے اور ایک نئے کھیل کی شروعات بھی، جہاں ہر کھلاڑی اپنی چال احتیاط سے چل رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس بار پاکستان کے ہاتھ صرف چمکتا ہوا ذرہ آئے گا یا صدیوں سے بند الماری کا پورا خزانہ؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہ پیش رفت اس خطے میں توانائی اور جغرافیائی سیاست کے ایک نئے باب کی نشاندہی کرتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ اعلان محض ایک خاموشی یا معاشی معاہدہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں نئے مواقع اور چیلنجز دونوں موجود ہیں۔ پاکستان میں تیل کے وسیع ذخائر نکالنے کا منصوبہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ملک اس وقت توانائی کے شدید دباؤ میں ہے۔ لیکن کسی نے یہ کہا کہ جب دنیا جو ہے وہ الیکٹرک گاڑیوں اور ہائبرڈ گاڑیوں کے اوپر منتقل ہو رہی تھی تو ہمارے ملک میں تیل نکل آیا۔ مقامی پیداوار اگر دیکھی جائے تو مسلسل گر رہی ہے اور درآمدات پہ انحصار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ معاہدہ بظاہر پاکستان کی توانائی کی ضرورت پوری کرنے اور معیشت کو سہارا دینے کا موقع فراہم کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں اسٹریٹجک پہلو بھی پوشیدہ ہے۔ اگر امریکن کمپنیز پاکستان میں بڑے پیمانے پہ تیل نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو اس کا اثر نہ صرف خطے میں طاقت کے توازن پہ پڑے گا بلکہ انڈیا کے ساتھ تعلقات میں بھی نئے موڑ لائے گا، جیسا کہ ٹرمپ کے طنزیہ جملے سے جھلکتا ہے کہ شاید پاکستان کسی دن انڈیا کو تیل بیچ رہا ہو۔ دوسری جانب پاکستان میں تیل کی پیداوار میں مسلسل کمی نے توانائی کے شعبے کو ایک نازک موڑ پہ لا کھڑا کیا۔ کانپور، سوئی، اچ اور ماڑی جیسی بڑی فیلڈز کی پیداوار گرنے سے ملک کے لیے نہ صرف درآمدی بل بڑھا ہے بلکہ معیشت پہ بھی دباؤ پڑا۔ ایسے میں یہ شراکت داری اگر حقیقت میں تیزی سے عملی شکل اختیار کرتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے معاشی ریلیف اور امریکہ کے لیے خطے میں ایک نیا اثر و رسوخ قائم کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ سوال البتہ اپنی جگہ پر باقی ہے کہ یہ صرف ایک معاشی منصوبہ ہے یا پھر ایک وسیع تر جغرافیائی شطرنج کی چال ہے جس کے ذریعے واشنگٹن خطے میں نئے اتحادی اور پرانے تعلقات کو اپنی شرائط پہ دوبارہ ترتیب دینا چاہتا ہے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی خطے میں قیمتی وسائل دریافت ہوتے ہیں تو وہاں صرف کھدائی مشینیں نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے مفادات بھی اتر آتے ہیں۔ تیل ان میں سب سے زیادہ حساس اور متنازع وسیلہ رہا، وہ سیاہ سونا جو معیشتوں کو طاقت دیتا ہے اور ریاستوں کی پالیسیز کا رخ بدل دیتا ہے۔ حالیہ اعلان کے ایک بڑی غیر ملکی طاقت پاکستان کے تیل کے ذخائر کو تلاش اور نکالنے میں شراکت کرے گی۔ یہ محض ایک معاشی پیش رفت نہیں ہے، اسٹریٹجک اشارہ ہے۔ طویل عرصے سے پاکستان میں تیل کی تلاش جاری ہے، مگر ماضی میں سرمایہ کاری کی کمی اور جدید ٹیکنالوجی تک محدود رسائی نے اس شعبے کو مطلوبہ رفتار نہیں دی۔ دعوے یہ ہیں کہ ملک کے مختلف حصوں میں بڑے ذخائر موجود ہیں، مگر جب تک وہ تجارتی طور پہ قابل عمل نہ ہوں یہ محض اعداد و شمار ہے۔ اس وقت مقامی پیداوار صرف ایک چھوٹا سا حصہ ملکی ضرورت کا پورا کرتی ہے اور باقی انحصار درآمدات کے اوپر ہوتا ہے، جس سے معاشی دباؤ مزید بڑھتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی بڑی عالمی معیشت اپنے وسائل اور ٹیکنالوجی کے ساتھ اس شعبے میں قدم رکھتی ہے تو یہ نہ صرف پاکستان کے توانائی ڈھانچے میں تبدیلی لائے گا بلکہ خطے میں طاقت کے توازن پر بھی اثر انداز ہوگا، کیونکہ تیل محض ایک کموڈٹی نہیں ہے بلکہ جغرافیائی سیاست کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے، اور تاریخ نے بارہا دکھایا ہے کہ جس کے ہاتھ میں وسائل کا کنٹرول ہو وہ کھیل کے قواعد بھی طے کرتا ہے۔ پاکستان میں تیل اور گیس کی تلاش بیک وقت جو ہے کہاں پہ ہوتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، کہاں پہ نکلے گا؟ آن شور اور آف شور۔ آن شور یعنی زمین پہ، آف شور یعنی سمندر میں، دونوں محاذوں پہ جاری ہے، مگر دونوں میں صورتحال اور امکانات مختلف ہیں۔ حالیہ حکومتی اقدامات کے تحت آف شور کھوج کو خاصی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے انڈس بیسن کے 26 اور مکران بیس کے 14 بلاکس کی نیلامی کے لیے ٹینڈر جاری کیے گئے، جہاں اکتوبر تک ملکی اور غیر ملکی کمپنیز اپنی دلچسپی ظاہر کریں گی۔ اس عمل میں امریکہ ہی صرف موجود نہیں ہوگا بلکہ ٹرکی، چائنا اور کویت کی کمپنیز بھی شامل ہونے کی خواہش مند ہیں۔ اس کے علاوہ آن شور تلاش کے لیے 33 بلاکس بھی سرمایہ کاری کے لیے کھولے جا رہے ہیں، جن میں خاص طور پہ ترکی کی دلچسپی نمایاں نظر آتی ہے۔ لیکن پاکستان میں سمندر سے تیل اور گیس نکالنے کی کوششیں اب تک بڑی کامیابی نہیں لا سکیں، اس لیے فی الحال قومی پیداوار کا انحصار زمین پر موجود ذخائر پہ ہے۔ ان میں سب سے زیادہ سرگرمی صوبہ سندھ میں ہے، جہاں تیل و گیس کے 247 کنووں پہ ماضی میں یہ حال میں کام ہوا ہے۔ پنجاب میں یہ تعداد 33 ہے، کے پی کے اندر 15 ہے، بلوچستان میں صرف 4 ہے، اور ان میں سے کئی کنویں اب خشک ہو چکے ہیں، جبکہ باقی پر پیداوار یا کھدائی جاری ہے۔
توانائی کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان اور کے پی میں سرگرمی کم ہے، جس کی بڑی وجوہات سیکیورٹی خدشات ہیں، ٹیکس پالیسیز کی پیچیدگیاں ہیں، ریونیو شیئرنگ کے مسائل ہیں۔ ایکسپرٹس کا خیال یہ کہ اگر صوبوں کو زیادہ مالی حصہ دیا جائے اور انہیں سیکیورٹی کی براہ راست ذمہ داری سونپی جائے تو یہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ کہ آخر بڑی دریافت سب سے آخری کب ہوئی تھی؟ 2021 میں کے پی کے لکی مروت میں، 2022 میں شمالی وزیرستان کے بنو ویسٹ بلاک میں ہوئی، جہاں گیس اور تیل کے نمایاں ذخائر ملے اور اس کے بعد کسی بڑے منصوبے میں ایسی کامیابی نہیں ملی۔ فی الحال سندھ میں کام نسبتاً زیادہ تیزی سے جاری ہے، جبکہ باقی صوبوں میں پیش رفت سست ہے۔ ایسے میں اگر کوئی عالمی سطح کی کوئی بڑی کمپنی یا ملک پاکستان کے تیل کے شعبے میں شراکت کرتا ہے تو یہ نہ صرف توانائی کی پیداوار بڑھانے میں مددگار ہوگا بلکہ ملکی معیشت اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے بھی ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔ ماضی میں پاکستان کے تیل و گیس کے شعبے میں امریکن کمپنیز کی شمولیت خاصی نمایاں رہی تھی، خصوصاً اس وقت میں جب ملک میں اس شعبے کی اپ سٹریم سرگرمیاں ابتدائی ترقی کے مراحل میں تھیں۔ اس دوران آکسیڈنٹل پیٹرولیم اور یونین ٹیکسس جیسی بڑی امریکن کمپنیز نے نہ صرف تیل و گیس کی تلاش میں سرگرمی دکھائی بلکہ ذخائر کی ترقی اور پیداواری صلاحیت میں اضافے کے لیے بھی تکنیکی اور مالی تعاون فراہم کیا۔ ان کمپنیز نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں کھودائی کی اور پیداواری منصوبوں کے اوپر کام کیا، جس سے مقامی صنعت کو مزید ٹیکنالوجی سے جدید بنایا گیا اور مہارت تک رسائی ملی، اور وقت کے ساتھ یہ کمپنیز کی سرگرمیاں کم ہوتی چلی گئیں اور دیگر بین الاقوامی اور مقامی اداروں نے ان کی جگہ لے لی، مگر ایک دور میں یہ امریکن کمپنیز اس شعبے کی اہم ترین کھلاڑیوں میں شمار ہوتی تھیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں تیل کے ذخائر نکالنے کے حوالے سے دوبارہ امریکی شراکت داری کی بات نے ماضی کے اس تعاون کی یاد تازہ کی ہے، اگرچہ عملی طور پہ اس نئی شراکت داری کے لیے کمپنی کا انتخاب اس وقت زیر غور تھا، اور امریکن کمپنیز کی پاکستان میں تیل کے شعبے میں ممکنہ شمولیت کو بعض ماہرین ایک مثبت تجارتی پیش رفت کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کے مطابق اس سے نہ صرف سرمایہ کاری میں جدت آئے گی، اضافہ ہوگا، بلکہ جدید ٹیکنالوجی اور مسابقتی ماحول کی بدولت توانائی کے شعبے کی مجموعی کارکردگی بھی بہتر ہوگی۔ بہت سارے ایکسپرٹس کی رائے یہ ہے، جن میں وسیع خان بھی شامل ہوتے ہیں، کہ چین طویل عرصے سے پاکستان کا قابل اعتماد شراکت دار ہے اور امریکن کمپنیز کی آمد اس تعلق کو نقصان نہیں پہنچائے گی بلکہ یہ موجودہ چینی سرمایہ کاری کی تکمیل کر سکتی ہے۔ اور ایکسپرٹس کی رائے یہ بھی ہے کہ بڑے منصوبوں کی پیش رفت کے ساتھ چینی کمپنیز تعمیرات، انجینئرنگ اور سروسز جیسے شعبوں میں مزید کردار ادا کریں گی، جس سے دونوں فریقین کو فائدہ ہوگا۔ جیو پولیٹیکل اکانومی کے ماہر لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ امریکی اعلان کی مکمل تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں ہیں، اس لیے کسی حتمی نتیجے پہ پہنچنا قبل از وقت ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے مطابق براہ راست چین کی سرمایہ کاری پہ اثر پڑنے کا امکان کم ہے، اگرچہ بالواسطہ مضمرات ممکن ہیں۔ پیٹرولیم ڈویژن کے ایکسپرٹس یہ رائے رکھتے ہیں کہ امریکی تیل نکالنے کے منصوبے سے چین کے پاکستان میں جاری منصوبے متاثر ہوں گے، اور ان کے مطابق چین کے ساتھ پاکستان کے معاشی تعلقات اپنی جگہ پہ قائم ہیں، جیسے کہ دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ، اور ہر شراکت داری کا اپنا ایک الگ دائرہ ہوتا ہے۔ ٹرمپ کے پاکستان میں تیل کے ذخائر سے متعلق اعلان کے بعد دونوں ممالک میں رد عمل ملی جلی نوعیت کا ہے۔ پاکستان میں بعض لوگ اسے طنز اور مزاح کے انداز میں لے رہے ہیں، جیسے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ شاید اب پاکستان کو پتہ چلا ہے کہ اس کے پاس تیل کے ذخائر موجود ہیں اور اس دریافت پہ وہ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ نے اسے سنجیدہ پیش رفت کے طور پہ لیا ہے۔ مائیکل کوگل مین جیسے لوگ بھی اس معاہدے کو پاکستان کے بڑھتے ہوئے تیل کے تخمینوں سے جوڑتے ہیں، اور اس کو انڈیا پہ طنز کے طور پہ بھی دیکھا اور لکھا گیا ہے کہ امریکہ پاکستان کی مدد کرے گا تاکہ ایک دن انڈیا کو تیل برآمد کیا جا سکے۔ انڈیا میں اس وقت کیا رائے ہے؟ وہاں پہ زیادہ تر تنقید اور شکوک کی نظر سے اسے دیکھا جا رہا ہے، جبکہ ان کے بہت سارے لوگ امریکی صدر کی ذہنیت کا مظہر قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹرمپ اس سے انڈیا پہ تجارتی دباؤ ڈالنا چاہتا ہے، اور وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب امریکہ پہلے ہی دنیا کا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے تو پاکستان میں تیل کی تلاش میں اس کو دلچسپی کیوں ہے، خاص طور پہ جب چین جیسا بڑا تیل درآمد کنندہ بھی پاکستان میں تیل کی پیداوار کے کسی منصوبے کے اندر شریک نہیں ہے۔ کئی انڈین صارفین اس بیان کو محض مذاکراتی چال قرار دیتے ہیں۔ کانسٹنٹ گارڈنر ہینڈل والے صارف یہ لکھتے ہیں کہ ٹرمپ سب بٹن دبا رہے ہیں تاکہ تجارتی معاہدے میں فائدہ حاصل کر سکے۔ کچھ پاکستانی صارفین یہ رائے رکھتے ہیں کہ شاید یہ سب انڈیا پہ دباؤ ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور انڈین صحافی ایشان پرکاش کے مطابق یہ اعلان پاکستان کے آئل فیلڈز کی حقیقی ترقی سے زیادہ انڈیا کو پریشان کرنے کی حکمت عملی لگتی ہے، اور مجموعی طور پہ ٹرمپ کے اس اعلان نے چاہے تنقید، طنز یا شکوک کو جنم دیا ہو، لیکن اگر یہ منصوبہ عملی شکل اختیار کرتا ہے تو پاکستان کے لیے توانائی کے شعبے میں نئی سرمایہ کاری، جدید ٹیکنالوجی اور معیشت میں بہتری کا راستہ کھلے گا۔ درست حکمت عملی اور شفاف پالیسیز کے ساتھ یہ موقع پاکستان کو توانائی میں خود کفالت اور خطے میں مضبوط معاشی پوزیشن دلانے کا سبب بنے گا، اور اس کے نتائج بہت سوں کے لیے ہضم کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔